بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو داستان حروف ساز، جس کے مصنف ہیں کاشف زبیر، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش ضرور پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اردو سے واقف ہر شخص جانتا ہے کہ رسم الخط میں یہ بغیر جوڑوں کے لکھی جا ہی نہیں سکتی، اور ان جوڑوں کی تعداد تقریباً 2.5 لاکھ ہے۔ یعنی ہر حرف دوسرے حروف سے جس طرح جڑتا ہے وہ ایک جوڑ کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر میم اور رے کو ملایا جائے تو مر کا جوڑ درمیان میں آ رہا ہے۔ اس طرح حرف بلندی کے لحاظ سے جوڑوں کی 4 اقسام بن جاتی ہیں، اور پھر حرف کو دوسرے حروف سے جوڑنے کے لیے بالکل الگ جوڑ کی ضرورت پڑتی ہے۔ بعض حروف ایسے ہوتے ہیں کہ جوڑ لگنے سے ان کی ساخت بدل جاتی ہے۔ مثال کے طور پر چھوٹی اے اگر یہ شروع میں ہو تو الف کے ساتھ مل کر لفظ یا بنائے گی، جو اس کی اصل ساخت سے بالکل مختلف ہے، جبکہ آخر میں ہونے کی صورت میں یہ اپنی اصل ساخت میں آتی ہے۔ مثلا جیم کے ساتھ مل کر جی۔ صرف حروف ہی نہیں بلکہ اردو میں زیر، زبر، پیش، مد، محراب اور شوشوں کا مسئلہ بھی ہوتا ہے۔ ان سب کو اپنی مکمل ترکیبوں کے ساتھ کمپیوٹر میں ڈالنا بے حد مشکل تھا، اور اس کے لیے کسی صاحب علم شخص کی ضرورت تھی جو اردو سے ناواقف انگریزوں کو اس معاملے میں مدد کر سکتا ہو۔ یہی وجہ تھی کہ سیلز مینیجر نے اس کام کو ناممکن قرار دیا تھا۔ اس سے پہلے مرزا جمیل نے کمپیوٹر پروگرام تیار کرنے والے متعدد اداروں کو اس تجویز کے بارے میں خطوط لکھے تھے۔ اکثر نے تو خط کا جواب دینے کی زحمت ہی نہیں کی، اور جنہوں نے زحمت کی انہوں نے بھی حوصلہ شکنی کی کہ آپ اس کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ اس قسم کے پروگراموں کی تحقیق پر ہی بے پناہ خرچہ آتا ہے، حالانکہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے یورپ کی چھوٹی چھوٹی زبانوں میں اس قسم کے پروگرام تیار کیے تھے جن کے بولنے والوں کی تعداد بھی چند لاکھ میں آتی ہے، لیکن اردو کے لیے وہ اس قسم کا پروگرام تیار کرنے کو تیار نہیں تھے۔ یہ بات مرزا جمیل کے ذہن میں بھی تھی، اور انہوں نے خود کو تیار کرنا شروع کر دیا تھا کہ جہاں تک جوڑوں یا پیوندوں کے تعلق تھا وہ انہیں خود کروانے پڑیں گے۔ پبلشنگ کی دنیا میں ان کی اتنی جان پہچان تھی کہ انہیں اعتماد تھا وہ یہ کام کروا لیں گے۔ لہٰذا جب سیلز مینیجر صاحب کراچی آئے تو انہوں نے اپنی تجویز ان کے سامنے رکھی اور کہا، اگر آپ کو پورے الفاظ ٹکڑوں یا جوڑوں کے بجائے کتابت کیے ہوئے مل جائیں تو کیا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا؟ سیلز مینیجر اس تجویز پر راضی ہو گیا۔ اگرچہ یہ ناممکن ہے، لیکن یہ ہو جائے تو کیا بات ہوگی۔ کراچی سے لندن جا کر ان صاحب نے اپنے ادارے کے ڈائریکٹروں سے بات کی جو اس قسم کے تجربات میں پہلے ہی خاصا نقصان برداشت کر چکے تھے، لیکن اصولی طور پر وہ مزید بات چیت کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ لہٰذا ادارے کے سیلز ڈائریکٹر کراچی آئے۔ انہوں نے مرزا جمیل سے اس تجویز پر کھل کر بات کی، لیکن آخر میں انہوں نے کہا، دیکھیے صاحب، اس قسم کے کاموں میں بہت خرچہ آتا ہے اور کامیابی کی ضمانت پھر بھی نہیں دی جا سکتی۔ اگر میں تمام خرچہ برداشت کروں؟ مرزا جمیل آخری حد تک چلے گئے۔ تب پھر ہم سوچیں گے، سیلز ڈائریکٹر نے کہا۔ میں واپس جا کر یہ معاملہ اپنے ڈائریکٹرز کے سامنے اٹھاؤں گا۔ یہ بات کسی حد تک بڑھی تھی۔ لندن کی فرم نے اس معاملے میں 2 کمیٹیاں بنائیں جن میں ٹیکنیکل سٹاف بھی تھا اور سافٹ ویئر انجینئر بھی۔ انہوں نے مسئلے پر خاصی بحث کے بعد 2 گروپ بنا لیے۔ ایک گروپ کا کہنا تھا کہ یہ کام بہت مشکل ہے اور کامیابی کا امکان بہت کم، لہٰذا ہمیں معذرت کر لینی چاہیے، لیکن دوسرا گروپ کہتا تھا کہ ایک کوشش تو کرنی چاہیے، جبکہ تمام اخراجات بھی گاہک برداشت کر رہا ہے۔ یہ نازک وقت تھا، اگر فرم تیار ہو جاتی تو اردو کی تقدیر ہی بدل جاتی، اور اگر انکار کرتی تو یہ معاملہ طویل عرصے کے لیے ٹھپ ہو جاتا۔ ممکن ہے ہم آج بھی ہاتھ سے کتابت کے محتاج ہوتے، کیونکہ حکومت آج تک اردو زبان میں ایک بھی ڈھنگ کا سافٹ ویئر نہیں بنوا سکی ہے۔ اس سلسلے میں جتنا کام ہوا ہے سب نجی شعبے میں ہوا ہے۔
مرزا جمیل برابر لندن سے رابطہ کیے ہوئے تھے اور بالآخر انہوں نے فرم کو تیار کر لیا۔ وہ بھی راضی ہو گئی کہ چلو ایک تجربہ ہی صحیح، نقصان بھی ہوا تو وہ سب دوسروں کو برداشت کرنا تھا۔ اولین تجربہ بغیر جوڑ یا پیوند کے مکمل لفظ کمپیوٹر کی یادداشت میں ڈالنا تھا، جن کی مدد سے وہ ایک عبارت کمپوز کر سکتا تھا۔ یہ بالکل ایسا ہی تھا کہ ایک لفظ کو ایک کاغذ کے ٹکڑے پر لکھ لیا جائے اور دوسرے کو دوسرے ٹکڑے پر۔ اس طرح ہر لفظ کے لیے الگ ٹکڑا استعمال کیا جائے تو اسے ایک خاص ترتیب میں رکھ کر کوئی بھی عبارت لکھوائی جا سکتی تھی۔ بالکل یہی معاملہ کمپیوٹر کا تھا۔ اسے ایک خاص طریقے سے لفظ یاد کروا دیے گئے اور جب اسے حکم دیا جاتا تو وہ مطلوبہ الفاظ ایک ترتیب میں خاص سائز اور مخصوص کالمز میں لے آتا۔ اب اسے چاہے تو اسکرین پر دیکھ لیجئے یا کاغذ پر پرنٹ کر لیں۔ یہ طریقہ بے حد پیچیدہ تھا، یعنی سب سے پہلے تو ایک خاص لفظ کو تلاش کرنا پڑتا تھا۔ وہ خاص لفظ کوئی سا بٹن دبانے سے آتا تھا۔ یہ بھی کمپیوٹر چلانے والے کو یاد کرنا پڑتا تھا، کیونکہ کمپیوٹر میں حروف نہیں ڈالے گئے تھے جن سے وہ الفاظ بناتا۔ معاملہ وہاں ٹھپ ہو جاتا تھا جب کوئی لفظ جو عبارت کے لیے چاہیے ہوتا تھا کمپیوٹر کی یادداشت میں سرے سے موجود ہی نہ ہو۔ یہ کام کرنے والے گروپ نے پہلے ہی مہینے میں کامیابی حاصل کر لی، اور جس کام کو وہ بے حد مشکل سمجھ رہے تھے وہ ان کی حد تک آسانی سے ہو گیا، کیونکہ اس پہلے صفحے کی کمپوزنگ میں صرف 250 الفاظ استعمال ہوئے تھے۔ اصل کامیابی یہ تھی کہ ان الفاظ کو جس سائز میں اور جتنے بڑے یا چھوٹے کالم میں چاہتے آرام سے لکھ سکتے تھے۔ یوں معلوم ہو گیا کہ یہ عملی طور پر مشکل تو ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں۔ سن 1980 میں برمنگھم میں ہونے والی نمائش میں اس مشین کے تیار کردہ نمونوں کو رکھا گیا تھا۔ پہل تو لوگوں نے اسے تسلیم کرنے سے ہی انکار کر دیا، لیکن جب انہیں کہا گیا کہ یہ چیز عملی طور پر بھی ان کے سامنے تیار کی جا سکتی ہے، اور پھر لوگوں کی فرمائش پر ان کی کئی عبارتیں کمپوز کر کے دکھائی گئیں، تب انہیں یقین آیا۔ اس کے بعد لوگوں نے فرمائشوں کی بھرمار کر دی تھی۔ مشکل سے مشکل فرمائش مشین نے اتنی آسانی سے پوری کر دی کہ حیرت ہوتی تھی۔ جو کام ایک اعلیٰ درجے کا کاتب پورے دن میں کرتا تھا وہ کام مشین 10 منٹ میں کر لیتی تھی۔ واضح رہے کہ مشین سے مراد وہی کمپیوٹر ہے جو آج کل استعمال میں عام ہے۔ آنکھ سے دیکھ کر تو لوگوں نے یقین کر لیا تھا، لیکن ملک میں پبلشنگ انڈسٹری سے وابستہ افراد نے اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایک کمپیوٹر کیوں کر اردو کی کتابت کر سکتا ہے، اور وہ بھی اتنی صفائی سے کہ وہ یکساں لفظوں میں فرق تلاش کرنا ناممکن ہو، اور پھر رفتار ایسی ہوشربا جیسے بیل گاڑی کے مقابلے میں سپر سونک طیارہ۔ ابتدا میں خیال تھا کہ ایک کمپیوٹر میں 20,000 الفاظ محفوظ کر کے اس سے کوئی بھی کتابت کروائی جا سکتی تھی، اور یہ کام وہ شخص بھی کر سکتا تھا جو کتابت سے قطعی نا آشنا ہو، لیکن یہ صرف ابتدا تھی۔ ظاہر ہے محض 200-250 الفاظ سے کام نہیں چل سکتا تھا۔ اردو کے ایک اخبار کی اشاعت کے لیے کم از کم 16-17 ہزار الفاظ کی ضرورت پڑتی ہے۔ جیسا کہ بتایا جا چکا ہے کہ تمام الفاظ کو بنانے کے لیے 2.5 لاکھ کے قریب جوڑ ہیں، لیکن اندازہ تھا کہ ان میں سے کوئی 20,000 جمع کر لیے جائیں تو کام چل سکتا تھا۔ اس معاملے میں مرزا جمیل کو خوش قسمتی سے مقتدرہ قومی زبان کے سید مطلوب حسین کی خدمات حاصل تھیں، جو اردو زبان کے چند ماہرین میں سے ایک تھے۔ جب یہ کام چلنا شروع ہوا تو جناب مطلوب الحسن نے الفاظوں کو جوڑ جمع کرنا شروع کر دیے۔ ابتدا میں خیال تھا کہ زیادہ جوڑوں کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، لیکن جیسے جیسے معاملہ آگے بڑھا جوڑ بھی بڑھتے چلے گئے۔ دونوں نے مل کر کوئی 16-17 ہزار ٹکڑے جمع کر لیے، اور مرزا جمیل کے خیال میں اب بھی پورے ٹکڑے نہیں آئے تھے۔ خاص طور سے پریس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس میں مزید ٹکڑوں کی ضرورت تھی۔ 2.5 لاکھ کے مقابلے میں یہ تعداد کم تھی، لیکن اتنی کم بھی نہیں تھی۔ اس کی بنیاد ہمارے ہاں استعمال ہونے والا نستعلیق کا خط تھا۔ اس خط میں جب حروف کو جوڑا جاتا ہے تو بننے والے الفاظ کی شکلیں بھی بدل جاتی ہیں، بلکہ تیسرے حروف کے فرق سے جوڑ کی جگہ بھی بدل جاتی ہے اور ساخت بھی۔ مثال کے طور پر جب جیم اور چھوٹی اے کو ملاتے ہیں تو جی بنتا ہے۔
اس میں جوڑ درمیان میں آ رہا ہے، لیکن جب جی کے ساتھ الف کا اضافہ کر دیا جاتا ہے تو لفظ جیا بن جاتا ہے اور جوڑ نیچے آ جاتا ہے۔ یوں نستعلیق میں اوپر نیچے کئی جگہ جوڑ آ جاتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی خوبی جگہ کی بچت تھی، یعنی کم سے کم جگہ پر زیادہ مواد آ جاتا تھا، جبکہ دیگر خطوط بہت جگہ گھیرتے تھے۔ نستعلیق کی یہی خوبی اس کی مقبولیت کا باعث بنی، لیکن جب معاملہ کمپیوٹر پر کمپوزنگ کا آیا تو نستعلیق کی یہی خوبی اس کی خامی بن گئی۔ جوڑوں کی منزل کی وجہ سے لا تعداد جوڑ بن گئے تھے اور ان میں سے کوئی دوسرے کی جگہ استعمال نہیں ہو سکتا تھا۔ اب کمپیوٹر کو یہ سکھانا بہت مشکل تھا کہ کون سا جوڑ کس جگہ استعمال ہوتا ہے۔ اس وقت مرزا جمیل اور ان کے رفقا اس مسئلے کو اردو کے جوڑوں کے درد سے تعبیر کرتے تھے، جو کسی طرح کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ مجبوراً انہوں نے حروف کے بجائے پورے پیوندوں کو لینے کا فیصلہ کیا، تو اس سے جوڑوں کا مسئلہ ہی ختم ہو گیا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ کمپیوٹر کو اردو کتابت کیوں کر سکھائی جائے، تو اس کے لیے فیصلہ کیا گیا کہ ہر لفظ کو سکین کر کے کمپیوٹر کی یادداشت میں ڈالا جائے اور پھر اسے ایک سافٹ ویئر کے تحت کر دیا جائے، جسے ہدایات دی جائیں تو وہ ان الفاظ کی مدد سے ایک خاص عبارت، ایک خاص سائز اور ایک خاص کالم میں ترتیب دے سکتا تھا۔ بعد میں یہ سب ہو بھی گیا اور نوری نستعلیق جیسی خوبصورت چیز وجود میں آئی۔ اس کی مدد سے کوئی بھی شخص جسے قلم بھی نہ پکڑنا آتا ہو، ایک بٹن دبا کر ایک لفظ کو بہترین انداز میں لکھ سکتا تھا، بلکہ ایک ہی صفحے پر اعلیٰ درجے کی کتابت کر سکتا تھا، 2 یا 3 مختلف سائزوں میں لکھ سکتا تھا۔ اس کی مثال آپ سرگزشت کے صفحے سے لے لیں۔ کہانی کے پہلے صفحے پر آپ کو 3-4 طرح کی مختلف کتابتیں ملیں گی، جو معیار میں یکساں لیکن سائز میں مختلف ہوں گی۔ اس میں سب سے چھوٹا سائز کہانی کا ہوتا ہے، جو 11 کا سائز کہلاتا ہے۔ اوپر کہانی کا نام بڑے سائز میں ہوتا ہے، یہ عام طور سے 48 ہوتا ہے، جبکہ کہانی کے بارے میں تبصرہ 14 یا 16 کے سائز میں ہوتا ہے۔ سامعین کے خطوط جس سائز میں شائع کیے جاتے ہیں وہ 9 ہوتا ہے۔ گویا ایک ہی صفحے پر آپ کو مختلف سائز کے الفاظ ایک یکساں خط میں ملیں گے، تو اس کی وجہ کمپیوٹر سے کی گئی کمپوزنگ ہے۔ اگر یہی چیز ہاتھ سے کی جاتی تو سائز کے ساتھ معیار میں بھی فرق آ جاتا۔ یکساں معیار کے مقابلے میں سب سے زیادہ فرق رفتار پر پڑا، جیسا کہ بتایا جا چکا ہے کہ ہاتھ سے کتابت کی صورت میں جو کتاب سال بھر میں تیار ہوتی تھی، وہ اب محض 1 ہفتے میں تیار ہو جاتی ہے، بلکہ زیادہ افراد مل کر کام کریں تو 200-250 صفحے کی کتاب 1-2 دن میں بھی کتابت ہو سکتی ہے، جبکہ معیار یکساں ہوگا کیونکہ سارا کام ایک ہی پروگرام کے تحت کیا گیا ہوگا۔ جس زمانے میں ہاتھ سے کتابت کی جاتی تھی تو اول تو یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ رفتار بڑھائی جا سکے، اور بالفرض محال کسی خوش قسمت کو زیادہ کاتب یا خوش نویس میسر آ جاتے تو کتابت میں یکساں معیار لانا ممکن نہیں ہوتا تھا۔ لہٰذا ایک کتاب کوئی ایک ہی شخص کتابت کرتا تھا، چاہے اس میں سال لگے۔ آپ کے چہیتے سرگزشت کے مزے ہیں کہ اس نے جنم ہی کمپیوٹر کمپوزنگ کے دور میں لیا، لیکن اس کے بڑے برادران یعنی محترم جاسوسی اور محترم سسپینس نے وہ دور دیکھا ہے جب کتابت ہاتھ سے کی جاتی تھی اور مشکلات سر پر رہا کرتی تھیں۔ مصنف صاحب کا موڈ نہیں ہو رہا ہے اور کہانی کا پتہ نہیں۔ اب اشاعت کی تاریخ سر پر آ رہی ہے، لیجئے 2 دن پہلے کہانی ملی اور اب کاتبوں سے کام لیجئے۔ مراج صاحب پریشان ہیں کہ کاتبوں کے ہاتھ میں تیزی کیوں کر لائے، کون سا نسخہ آزمائیں کہ کہانی جلد از جلد تیار ہو جائے۔ اس دور کی مشکلات تو اب خواب لگتی ہیں۔ آج کل حال کچھ یوں ہے کہ کہانی ڈائجسٹ کے پریس میں جانے سے 1 دن پہلے آ رہی ہے۔ کہانی آتے ہی کمپیوٹر پر فٹافٹ اس کی کمپوزنگ کر لی گئی، وہیں پروف ریڈنگ ہو گئی۔ کہانی کے لیے صفحات مخصوص تھے، اگر کہانی کم پڑ گئی تو کچھ اشتہارات اور لطیفے ڈال کر کمی پوری کر لی گئی، اور صفحات کم پڑ گئے تو اگلی پچھلی کہانیوں سے مدرجہ بالا اشیاء نکال کر جگہ پوری کر لی گئی، اور یہ کام کسی صاحب نے اپنی کرسی سے بیٹھے بیٹھے کر لیا۔ نہ کاتبوں سے جھگڑا اور نہ پروف ریڈنگ کا مسئلہ۔ اس سارے کام میں کمپوزنگ کے علاوہ شاید نصف گھنٹہ بھی نہ لگے، ورنہ پہلے ڈائجسٹ کی ترتیب بدلنے کے خیال سے ہی پورے عملے کو گھبراہٹ ہونے لگتی تھی، کیونکہ یہ خاصا مشکل کام تھا۔
آج کل ہم کمپیوٹر پر جدید ترین اردو کمپوزنگ سے مستفید ہو رہے ہیں۔ پہلے جو جوڑوں کا مسئلہ تھا اب وہ بھی حل ہو چکا تھا، کیونکہ نئے پرسنل کمپیوٹرز اور جدید سافٹ ویئرز کی آمد سے اس مشین کو گویا بازیچہ اطفال بنا دیا ہے، جو چاہے کھیلے۔ مگر اس وقت یعنی سن 1980 کے شروع میں یہ کام ناممکن حد تک دشوار نظر آتا تھا، لیکن داد دیجیے مرزا جمیل کی ہمت کہ انہوں نے انگریزوں کی رائے بھی مسترد کر دی جو ان دنوں کمپیوٹر کے میدان پر قابض تھے۔ اس وقت ایشیائی اقوام اس معاملے میں پیچھے تھی۔ بات دراصل یہ تھی کہ مرزا جمیل کمپیوٹر کی تھیوری سے واقف تھے، دوسرے وہ دیکھ رہے تھے کہ دنیا بھر میں کمپیوٹر وہ کام بھی کر رہے تھے جو پہلے اس کے لیے ناممکن سمجھے جاتے تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ یہ مشین وہ سب کچھ کر سکتی تھی جس کے لیے اس میں خاص ہدایات یعنی سافٹ ویئر موجود ہوتے، اور ضرورت اس خاص ہدایت کو تیار کرنے کی تھی۔ مرزا جمیل اس کے لیے کوشاں تھے۔ کمپیوٹر میں کسی قسم کی بھی معلومات، چاہے وہ لکھی ہوں، خاکے کی شکل میں یا تصویر کی صورت میں ہوں، انہیں یادداشت میں داخل کرنا مشکل نہیں ہے۔ مشکل کام ان معلومات کو ایک خاص سافٹ ویئر کے تحت استعمال کرنا ہے۔ ان کا کام تو اس لحاظ سے اور مشکل تھا کہ وہ اردو سافٹ ویئر بنانے کی کوشش کر رہے تھے، اور جو صاحبان یہ کام کر رہے تھے وہ اردو کے ایک لفظ سے بھی واقف نہیں تھے، یعنی لندن میں بیٹھے سافٹ ویئر انجینئر۔ ان کی مدد کے لیے اردو الفاظ کا انگریزی ترجمہ بھی ساتھ تھا، ساتھ ہی ہر لفظ کے ساتھ وضاحت بھی تھی کہ کون سا بٹن دبانے سے کون سا لفظ بنتا ہے۔ یہ دراصل سافٹ ویئر کے ساتھ ہارڈ ویئر یعنی کمپیوٹر کی بھی تیاری تھی۔ بالفاظ دیگر یہ پروگرام جس قسم کی مشینوں پر تیار کیا گیا تھا اسی قسم کی مشینوں پر چلتا تھا، لیکن بعد میں یہ مناسب رد و بدل کے تمام اقسام کی کمپیوٹروں پر استعمال ہونے لگی تھی۔ اس سلسلے میں بہتر ہوگا کہ پیوندوں کی وضاحت بھی کر دی جائے۔ کسی بھی جوڑ سے بننے والا لفظ ایک پیوند کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر میم اور الف کا ملاپ ماں کو جنم دیتا ہے، جو بذات خود کوئی لفظ نہیں ہے، لیکن اس کی مدد سے دوسرے پیوندوں کو ملا کر ایک مکمل اور بامعنی لفظ بن سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ماں کے ساتھ نون لگانے سے مان بن جاتا ہے، یا نون غنہ لگانے سے ماں بنتا ہے، جو بالکل مکمل اور بامعنی لفظ ہے۔ مرزا جمیل اور ان کے ساتھی سید مطلوب الحسن کا خیال تھا کہ 16-17 ہزار پیوندوں سے کام چل جائے گا، جبکہ اردو میں 2.5 لاکھ کے قریب جوڑ موجود ہیں، لیکن فی الوقت روزمرہ کے کاموں اور زبان میں ان میں سے صرف 20,000 پیوند استعمال ہوتے ہیں۔ ان کی مدد سے پوری زبان ادا ہو جاتی ہے۔ اگرچہ پبلشنگ کی صنعت کے دوسرے افراد مرزا جمیل سے متفق نہیں تھے، مگر میر خلیل الرحمن نے ایک ٹی وی مذاکرے میں کہا تھا کہ ایک اخبار کے ذریعے روزانہ 10 کے قریب الفاظ زبان میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ان کے لیے نئے پیوندوں کی ضرورت پڑے گی، یعنی سال میں 3,500 سے زیادہ نئے الفاظ آتے تھے۔ میر خلیل الرحمن مشکوک تھے کہ کیا کمپیوٹر ان سب کا احاطہ کر سکے گا۔ باقی افراد تو سرے سے اس چیز کی کامیابی کے بارے میں مشکوک تھے، صرف میر خلیل الرحمن ہی پر امید تھے۔ اسی زمانے میں انہوں نے لاہور جنگ کا ڈیکلیریشن حاصل کیا تھا۔ انہوں نے مرزا جمیل سے رابطہ کیا، کیا یہ صحیح ہے کہ آپ اردو کی کمپیوٹر کمپوزنگ تیار کروا رہے ہیں؟ بالکل میر صاحب، اور میں اسے کر کے دکھاؤں گا۔ اگر آپ کامیاب ہوتے ہیں تو جیسا کہ میری دعا ہے، تو میں چاہوں گا کہ اس کا سب سے پہلا تجربہ میرے اخبار میں کیا جائے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا میر صاحب؟ مرزا جمیل خوش ہو گئے۔ یہ کام کب تک ہو جائے گا؟ یہ بات تو لندن والے صاحبان ہی بتا سکیں گے۔ آپ ایسا کریں کہ لندن آ جائیں، وہاں نمونہ بھی دیکھ لیں اور اس پر بات بھی کر لیں گے۔ مرزا جمیل نے دعوت دی۔ ستمبر 1980 میں میر خلیل الرحمن لندن گئے اور وہاں انہوں نے کمپیوٹر پر تیار کیے ہوئے نمونے دیکھے تو وہ خوش ہو گئے۔ انہوں نے فوراً پہلی مشین لینے پر آمادگی ظاہر کر دی، لیکن ساتھ ہی انہوں نے جلدی کا شور مچا دیا۔ دوسری طرف سے جب اس کام کی تکنیکی کمیٹی کے ارکان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اس کام میں 6 مہینے لگ جائیں گے۔ اس میں 1.25 انچ کے قلم سے 10 بائی 10 انچ سائز کے پیوند تیار ہوں گے۔ مرزا جمیل نے انہیں آگاہ کیا۔ اس کمیٹی نے فیصلہ دیا کہ اس کام میں 5 سال لگیں گے۔ یہ سن کر مرزا جمیل پریشان ہو گئے کہ میر خلیل الرحمن تو کسی صورت 5 سال تک انتظار نہیں کریں گے۔
وہ اس کام کے لیے اتنا آگے جا چکے تھے کہ اب ان کے لیے واپسی ممکن نہیں رہی تھی۔ اس پروجیکٹ کی ناکامی تھی ان کی اپنی ناکامی، اور اس بات کا زیادہ ہی ڈھنڈورا پٹ چکا تھا۔ ان کے مخالفین تو ادھار کھائے بیٹھے تھے کہ مرزا جمیل ناکام ہوں اور وہ ان کا مذاق اڑائیں، اگلے پچھلے سارے بدلے نکالیں گے۔ افسوس کی بات تھی کہ انڈسٹری کے اکثر لوگوں کا رویہ کچھ ایسا ہی تھا، سوائے چند ایک معقول افراد کو چھوڑ کر۔ مرزا جمیل جانتے تھے کہ 5 سال کا مطلب پروجیکٹ کی ناکامی تھی۔ کمپیوٹر کی دنیا میں اتنی تیزی سے ترقی ہو رہی تھی کہ یہ کہنا مشکل تھا کہ 5 سال بعد اس کی ضرورت پڑے گی بھی یا نہیں۔ انہوں نے فرم کے ذمہ داروں سے پوچھا، دیکھیے، پیوندوں کی تیاری کے علاوہ باقی کام، یعنی مشین کی پروگرامنگ، پیوندوں کو حافظے میں محفوظ کرنا اور انہیں مختلف سائز میں ترتیب دینے میں کتنا وقت لگے گا؟ اس پر انجینئرز نے 1.5 سال کا تخمینہ لگایا، لیکن یہ مدت بھی بہت زیادہ تھی۔ مرزا نے پوچھا، کیا اس میں کچھ کمی نہیں ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے، ایک رکن نے کہا، بشرط کہ ہم 2-3 شفٹیں لگا کر یہ کام مکمل کر لیں۔ گویا 6 مہینے۔ مرزا جمیل خوش ہو گئے۔ کیا آپ اتنی مدت میں اپنا کام ختم کر لیں گے؟ یورپی ممالک میں عام دفتری کاموں کو یا تحقیقی کاموں کو شفٹ میں کرنے کا رواج نہیں تھا۔ صرف وہی کام شفٹ میں کیے جاتے تھے جن کی 24 گھنٹے ضرورت رہتی تھی یا پھر اشد مجبوری میں۔ کمیٹی والے بھی شفٹوں میں کام کرنے کو تیار نہیں تھے، لیکن انہوں نے یہ سوچ کر حامی بھر لی کہ بھلا مرزا جمیل 5 سال سے پہلے کہاں پیون تیار کر کے لائیں گے، کیونکہ ان کا کام تو مرزا جمیل کے کام سے مشروط تھا۔ جب وہ ایک چیز تیار کر کے انہیں دیتے تو وہ اسے کمپیوٹر میں ڈالتے۔ انہوں نے حامی بھر لی تو مرزا جمیل نے بھی کہا، میں آپ کو سارا کام 6 مہینے میں کر کے دوں گا۔ میں کراچی پہنچنے کے 1 مہینے کے اندر آپ کو کام بھجوانا شروع کر دوں گا اور آپ اس کو کمپیوٹرائز کریں گے، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے۔ کمیٹی کے ارکان پریشان ہو گئے تھے۔ ظاہر ہے میں اس کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ پہلے میں 6 مہینے میں پورا کام کر کے دوں تو آپ مزید 6 مہینے لگا کر اسے مکمل کریں۔ یہ تو ہاتھ کے ہاتھ ہونا چاہیے، فرق 1 مہینے سے زیادہ کا نہ ہو۔ مرزا جمیل نے کہا، یعنی جب میں آخری کام روانہ کروں تو اس کے 1 مہینے کے اندر آپ اپنا کام مکمل کر چکے ہوں۔ یہ ایک چیلنج تھا جو مرزا جمیل نے انگریزوں کے سامنے رکھا تھا، اور انہوں نے یہ چیلنج قبول کر لیا۔ مرزا کے ذہن میں یہ بات تھی کہ وہ واپس پاکستان جا کر 20-25 اچھے خوشنویس اپنے دفتر میں ملازم رکھ لیں گے، اور اگر ایک خوشنویس روز 20-25 پیوند تیار کرتا ہے تو روز کے 200-250 پیوندوں کے حساب سے پورا کام محض 6 مہینے میں نمٹ جائے گا، بلکہ 3 مہینے میں ہو جائے گا۔ یوں اردو سافٹ ویئر 6 مہینے کی مقررہ مدت میں ان کے پاس ہوگا۔ لیکن جب وہ کراچی آئے اور انہوں نے کاتبوں کی تلاش شروع کی تو انہیں معلوم ہوا کہ 6 مہینے کے لیے کوئی کاتب اپنا کام چھوڑ کر ان کے پاس آنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور کام بھی وہ جو ان کی روزی پر لات مار دے گا۔ سب نے معذرت کر لی، صاحب میں اپنا کام چھوڑ کر 6 مہینے کے لیے آپ کے پاس کام کروں، اور جب آپ جواب دے دیں تو پھر میں کہاں جاؤں گا؟ اس کے بعد میں کہاں کام کر سکوں گا؟ میرے بیوی بچے تو بھوکے مر جائیں گے۔ مرزا جمیل ایک بات نظر انداز کر گئے تھے کہ الگ الگ کاتبوں کے کام کرنے کی صورت میں بھلا یکساں معیار کیوں کر آئے گا؟ وہ تو سب اپنا اپنا لکھیں گے، اور مشکل میں لندن والی کمیٹی کے ارکان پڑ جائیں گے۔ دوسرے پروگرامنگ میں الگ مشکل ہوگی، اور لکھائی کی خوبصورتی بھی غارت ہو جائے گی۔ تلاش بسیار کے بعد بامشکل ایک استاد ملے۔ مرزا جمیل نے انہیں سمجھایا کہ کیا کرنا ہے تو وہ بولے، میں 1 دن میں 200 تیار کروں گا۔ استاد کام کو آسان سمجھ رہے تھے۔ جب مرزا جمیل نے انہیں بتایا کہ کام 1.25 انچ کے قلم سے 10x10 کے سائز میں کرنا ہے تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ بولے، میں 1 دن میں 5-10 کر سکتا ہوں۔ لیکن وہ اب بھی نہیں سمجھے تھے، لہٰذا مرزا نے انہیں بتایا کہ کمپیوٹر کیا ہوتا ہے اور کس طرح کام کرتا ہے، نیز وہ کیا تیار کروانا چاہتے ہیں۔ جب بات پوری طرح ان کی سمجھ میں آ گئی تو کہا، اب وہ 2 دن میں 1 کر کے دیں گے۔ مرزا صاحب کو تسلیم کرنا پڑا کہ انگریز صحیح کہتے تھے کہ یہ کام 5 سال سے پہلے ممکن نہیں۔ یہ خاصا کٹھن وقت تھا۔ وہ سب کچھ طے کر چکے تھے، کام میں ابتدائی کامیابی بھی حاصل ہو چکی تھی۔ اب بات صرف چند پیوندوں کی تیاری کی تھی، وہ رہ گئی تھی، تو اس میں وقت حائل ہو رہا تھا۔ بھلا کون 5 سال انتظار کرتا
اور خود مرزا جمیل کے لیے ممکن نہیں تھا کہ 5 سال اس کے پیچھے سب کچھ چھوڑ کر رکھیں۔ دوسری طرف معاملہ چیلنج کا تھا جو وہ انگریزوں کو دے آئے تھے۔ اپنوں کی تو خیر تھی، مگر غیروں کے سامنے صبح کی انہیں گوارا نہیں تھی۔ گویا نہ آگے بڑھنا ممکن دکھائی دیتا تھا اور پیچھے ہٹنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس وقت مارے فکر کے مرزا جمیل کی راتوں کی نیند اڑ گئی تھی۔ ویسے وہ عمر کے اس دور میں تھے جب انسان کے اعصاب زیادہ بوجھ برداشت نہیں کر سکتے۔ انہوں نے 40 سال تک دن رات محنت کی تھی، بہت نام، دولت اور عزت کمائی تھی، لیکن اس عمر میں وہ سب مٹی میں ملتی نظر آ رہی تھی۔ ان کا نام ہی معیار کی ضمانت تھا۔ جب مرزا جمیل کوئی کام ہاتھ میں لیتے تو لوگوں کو کامیابی کا یقین تو ہوتا ہی تھا، ساتھ ہی یہ بھی یقین ہوتا تھا کہ اعلیٰ درجے کا ہوگا۔ اردو میں مشینی کمپوزنگ ان کا خواب تھا۔ انہوں نے تنے تنہا اس کی تعبیر کے لیے جدوجہد کی تھی۔ سید مطلوب الحسن جو اس پروجیکٹ میں شروع سے ان کے ساتھ تھے اور انہوں نے پیوندوں کی درجہ بندی میں ان کی بے حد مدد کی تھی، وہ صرف ساتھی اور شریک کار ہی نہیں بلکہ مرزا جمیل کے بہترین دوست بھی تھے، اور مرزا ان کے مشوروں کی قدر کیا کرتے تھے۔ وہ مرزا کی پریشانی دیکھ رہے تھے۔ ایک دن باتوں باتوں میں انہوں نے مشورہ دیا، آپ خود یہ کام کیوں نہیں کر لیتے؟ سید صاحب، یہاں میری جان پر بنی ہے اور آپ کو مذاق سوج رہی ہے۔ مرزا خفگی سے بولے، بات یہ ہے کہ یہ کام آپ ہی کر سکتے ہیں کیونکہ اس کی اہمیت بھی آپ سمجھتے ہیں۔ سید صاحب نے اصرار کیا، میں اپنا کاروبار کروں گا یا یہ کتابت؟ میں نے کبھی یہ سیکھی تھی لیکن گزشتہ 30 سال سے کاغذ قلم کو ہاتھ نہیں لگایا، میں یہ نہیں کر سکتا۔ بھائی، آپ اس دنیا سے تعلق رکھتے ہیں، ساری عمر لوگوں کو کام کرتے دیکھتے رہے ہیں۔ آپ کے والد صاحب اعلیٰ درجے کے خوشنویس تھے، وہ سب ٹھیک ہے، لیکن میں نے عملاً ہاتھ سے کوئی کام نہیں کیا۔ بس تو پھر سب بھول جائیے، ختم کیجئے اس معاملے کو۔ آپ کو اردو میں ایک نئی چیز لانے کی خوشی ہو رہی تھی، اسے بھی فراموش کر دیجئے۔ یہ ایسی بات تھی کہ مرزا جمیل سوچنے پر مجبور ہو گئے، کیا واقعی وہ اپنے خواب کو فراموش کر سکتے تھے؟ انہوں نے اس کے لیے کس قدر کاوش اور کوشش کی تھی، اور جب کہ کامیابی کی منزل قریب تھی تو وہ اسے ترک کرنے پر مجبور ہو رہے تھے کیونکہ انہیں مطلوبہ افراد میسر نہیں تھے جو ان کا کام کر دیتے۔ کس قدر افسوس کی بات تھی، یہ کام ایسا تھا کہ پوری پبلشنگ انڈسٹری کو مرزا جمیل کا ساتھ دینا چاہیے تھا۔ ناقد تو سب بنے ہوئے تھے، حوصلہ افزائی کرنے والے بھی محدود چند تھے، اور وہ بھی زبانی کلامی حوصلہ افزائی پر اکتفا کر رہے تھے۔ حالانکہ انڈسٹری کے چند بڑے مل کر اس کا ذمہ لیتے تو یہ کام واقعی بہت آسانی سے ہو جاتا۔ کاتبوں کا بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، یہ سب مل کر 10-15 اچھے خوشنویس فراہم کر سکتے تھے، ان کی تنخواہ کا بوجھ اٹھا سکتے تھے، اور یہ ضمانت بھی دے سکتے تھے کہ بعد میں بھی ان کا کام چلتا رہے گا۔ مرزا جمیل اس دوراہے پر تھے جہاں ایک منزل ناکامی کی طرف جاتی تھی تو دوسری طرف کامیابی تھی، لیکن راستہ بے حد دشوار گزار اور مشکل تھا۔ وہ خود میں ہمت جمع کر رہے تھے کہ اس راستے پر قدم رکھ سکیں۔ روز ان کے ذہن میں نئی نئی تجویزیں آتی تھیں۔ آخر انہوں نے خود کو تیار کر لیا کہ اب یہ کام انہیں خود کرنا ہوگا۔ وہ خود آرٹسٹ تھے اور انہیں گرافک آرٹ کی تمام اقسام کے بارے میں معلوم تھا۔ پھر وہ گزشتہ 30 سال سے اس کام سے منسلک تھے، لہٰذا یہ سب ان کے لیے نامانوس نہیں تھا۔ انہوں نے پہلے تجربے کے طور پر چند پیوند خود تیار کیے اور یہ اتنے اچھے بنے کہ وہ خود حیران رہ گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان پیوندوں کی حیت سے جتنا اچھا وہ واقف تھے اتنا کوئی دوسرا واقف نہیں تھا۔ اتنا وقت تو کاتب کو سمجھانے میں لگ جاتا جتنی دیر میں انہوں نے یہ پیوند خود تیار کیے تھے، لیکن یہ ابتدا تھی، اب اصل منزل بہت دور تھی۔ ایک فرد واحد کے لیے یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، اور فرد بھی وہ جس نے آج سے 30 سال پہلے یہ کام چھوڑ دیا تھا۔ 16,000 پیوند ماؤنٹ ایورسٹ کی طرح بلند اور ناقابل تسخیر دکھائی دے رہے تھے۔ پھر مرزا جمیل عمر کے اس حصے میں تھے جب نیا کام تو ایک طرف رہا، پرانے کام میں بھی غیر معمولی مشقت اچھی نہیں لگتی تھی۔ انہوں نے لگاتار 10 سال تک 16-17 گھنٹے بھی کام کیا تھا، لیکن ایک تو وہ نوجوانی کا دور تھا، دوسرے یہ کام وہ اچھی طرح جانتے تھے، تیسرے ان کے ساتھ بے شمار دوسرے لوگ بھی تھے۔ 60 سال کی عمر میں ایک ایسا کام جو پہلے نہیں کیا
پھر کام بھی ایسا کہ فن کے استادوں نے کانوں کو ہاتھ لگا لیے تھے۔ سامعین خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس قدر مشکل تھا، مگر سب سے بڑی دشواری یہ تھی کہ کام انہیں تنہا اور مقررہ مدت میں کرنا تھا۔ مرزا جمیل کی قوت ارادی بے پناہ تھی۔ جب وہ کسی کام کی نیت کر لیتے تو اسے کر کے ہی دم لیتے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں متعدد ایسے کام کیے تھے جو دوسروں کے لیے رسک تھے، لیکن وہ چیلنج قبول کر کے کبھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔